ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. مجوزہ مفاہمتی یادداشت جو ہے وہ 14 نکات پر مشتمل ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جوہری معاملات کو مؤخر کر دیا گیا ہے، یعنی کہ ابتدائی معاہدے پر دستخط کے بعد 60 دن کے اندر جوہری پروگرام سے متعلق شرائط کو حتمی شکل دی جائے گی. جوہری مذاکرات اگر 60 دن کے اندر ناکام ہوتے ہیں، ہم ایف اینڈ برس کی بات کریں، اگر ناکام ہوتے ہیں تو کیا جو موجودہ معاہدہ ہوگا کیا وہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے میرا خیال ہے جب سے یہ مذاکرات چل رہے تھے ایران کا یہ موقف تھا کہ جو ٹرمینیشن آف وار ہے، جنگ ختم جو ہے وہ کر دی جائے، اور باقی کیونکہ چیزیں ٹیکنیکل لیول کی ہیں تو وہ بعد میں ایڈریس کر لی جائیں. یہ بات ظاہر بات ہے امریکن سائڈ کو بھی سمجھ آ رہی تھی. اور دوسری طرف دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے، مجھے لگتا ہے ذاتی طور پہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ لارجر ڈسکشن ہو چکی ہے، جو لارجر کنکلوژن بھی ہو چکا ہوا ہے کہ کس ڈائریکشن میں جانا ہے نیوکلیر کے حوالے سے. وہ انرچ یورینیم کا کیا فیوچر ہوگا، ایران کی جو نیوکلیر فیسلٹیز ہیں کیا وہ آئی اے کے نیچے ہوں گی، ان کی مانیٹرنگ کا کیا میکانزم ہوگا، وہ سارا کچھ جو ہے. اور جو انرچ یورینیم ہے وہ ڈاؤن بلینڈ کیسے ہوگا، کون کرے گا، آئی اے کی کیا انوالومنٹ ہوگی، امریکنز کی اس میں کیا اوور سائٹ ہوگی، کیا کوئی اور ملک بھی اس میں انوالو ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ وہ ساری چیزیں طے ہو گئی ہوں گی. لیکن اس کو کیونکہ اس میں ٹیکنیکل چیزیں ہیں، انٹرنیشنل لا کے کوسچنس ہیں، پھر گلوبل فائنینشیل سسٹم سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، بینکنگ سیکٹر سے چیزیں ریلیٹڈ ہیں. تو میرا خیال ہے اتنی ٹیکنیکل چیزیں ہونے کی وجہ سے وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بجائے اس کے کہ ہم انٹرنیشنل واٹر ویز کو چوک کیے رکھیں. ایران امریکہ نے دیکھیں وہاں پہ بلاکڈ کیا ہوا ہے، ٹریڈ ہو نہیں پا رہی، دنیا میں مہنگائی ہے. تو یہ ایک جو سچویشن ہے اس سے باہر دنیا کو بھی ریلیز کریں، ریلیف دیں. گلوبل ٹریڈ رکی ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ ایم او یو کا فریم ورک آیا ہوگا، اور پھر ظاہری بات ہے ایک بڑی ڈیل جو ہے اس کے حوالے سے ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہو جائیں گی. سو لارجلی چیزیں میرا خیال ہے کنکلوڈ ہو چکی ہیں. بہرحال ان ٹیکنیکلٹیز جس میں آپ نے پولیٹیکل لیول پہ چیزیں نہیں ہوتی، وہاں پہ ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں جو انٹرنیشنل لا کے ہوں گے یا بینکنگ سیکٹر کے ہوں گے یا انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے لوگ ہوں گے یا باقی لوگ جو امریکہ سے یا رشیا سے اگر انوالو ہوتے ہیں، پاکستان سے انوالو ہوں گے. تو میرا خیال ہے اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو یہ ٹرمینیشن آف وار یہ امریکنز نہیں کریں گے اور ایرانینز نہیں کریں گے، اور اسٹریٹ آف ہارموز نہیں کھلے گی، اور ایران بھی یہاں سے جو واٹر وے ہے وہ نہیں کھولے گا جب تک ایک براڈر ایسی انڈرسٹینڈنگ نہ ہوئی ہوتی جو سب کو قابل قبول نہ ہوتی. تو باقی ٹیکنیکلٹیز ہمیں ہاتھ سے نکل جائیں گے وہ. صحیح، ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا کامنٹ آگے. ڈاکٹر جمیل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ہمیں یاد ہے کہ امریکی صدر نے کہا تھا کہ باراک اوباما سے بہتر ڈیل میں لے کر آؤں گا، اور ظاہری سی بات ہے کہ اپنی عوام کے سامنے، امریکنز کے سامنے وہ ون سچویشن تو لازمی رکھیں گے. تو یورینیم افزودگی کی جو بات کی ہے امریکی صدر نے، ایک وقت تھا جب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اسی پوائنٹ پہ آ کے دونوں ممالک کا کلیش بڑھ جاتا تھا، پھر مذاکرات ہوتے تھے، پھر کلیش آتا تھا اسی پوائنٹ پر. اب آپ کو لگتا ہے کہ ایران نے اس والے معاملے پہ تھوڑی سی نرمی دکھائی ہے؟ نہیں دیکھیے، اس میں وہی بات آ جاتی ہے کہ پاکستان نے اس میں اپنا بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے، کیونکہ یہ جو آپ کو سائن ہو رہا ہے یہ ایم او یو، اس میں یہ تمام کلیدی پوائنٹس رکھے گئے ہیں جس پہ کہ کافی حد تک سحر آمیز گفتگو ہو چکی ہے. میں اکثر حوالہ دیتا ہوں، جو جیڈی وینس پاکستان میں آئے تھے جاتے وقت انہوں نے 5.5 منٹ کی ایک پریس کانفرنس کی تھی. اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ صرف انریچمنٹ کا معاملہ رہ گیا تھا. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں، پاکستان میں سرینا میں کوئی تقریباً 70 سے 75 کے قریب ایرانی ٹیم میں لوگ تھے جس میں ٹیکنیکل لوگ شامل تھے، اور دوسری سائڈ سے 100 سے زیادہ 120 کے قریب بتایا گیا کہ تھے، جو کہ جہاں اکثر ریسپشن وغیرہ ہوا کرتے ہیں اس ہال میں وہاں سب بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ شٹل کرتے رہے اس میں فیلڈ مارشل صاحب، ایک طرف سے دوسری طرف بڑی تیز رفتاری کے ساتھ وہاں چل کے ایک دوسرے کے پیغام. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس وقت سے انریچمنٹ کا معاملہ اس وقت سے زیر بحث ہے، اور اب یقیناً کسی نتیجے پر پہنچا ہے تب ہی تو یہ ایم او یو میں یہ تمام خد و خال اس کے بیان کیے جائیں گے کہ مزید 60 دن میں اس کی ٹیکنیکل ٹیم بیٹھ کے، وہ ٹیکنیکل ٹیم کرتی کیا ہے. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے کام کیا ہے ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ، میں وہاں تعینات رہا ہوں تقریباً 3 سال کے قریب. تو میں بڑے وثوق سے یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کی ٹیکنیکلٹیز اتنی ہوتی ہیں کہ ایسا فریم ورک تلاش کیا جائے گا جس فریم ورک کو ٹیکنیکل پیپل کہ وہاں
किस तरह उसको मॉनिटर किया जाएगा, अफजूदगी 3.7 पर 60% से 3.7 पे लाने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए एक पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो उसका ओवरसाइट क्या होगी, उस पे आईएई क्या करेगा, तो ये तमाम खदोखार रह गए हैं ना। बुनियादी तौर पर जिसे जो चीदा मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, अगर वो एग्री ना होते तो ये एमओयू साइन होने में जो बात चंद यहाँ तक घंटे नहीं बाकी पहुंच रह गए हैं वो नहीं होता वो। और दूसरी बात ये थी कि जिक्र कर रही थी डॉक्टर साहबा, डॉक्टर मारिया साहबा भी, वो जो आबना हरमुज का तो हमने जिक्र किया, उसमें 30 सेकंड में 2 नुक्ते और जोड़ना चाहता हूँ कि आबना हरमुज की वजह से ये दुनिया को उसका अंदाजा नहीं था। और आबना हरमुज वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वॉर, इट वाज नॉट द कॉज ऑफ द वॉर। लेकिन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वॉर हैज बिकम द नंबर 1 प्रॉब्लम। तो उसकी वजह से यूं हुआ है कि अभी तो इन्फ्लेशन आपको नजर आ रही है पूरी दुनिया में। ये डिप्रेशन जिस तरह 1920 में डिप्रेशन हो गई थी शुरू दुनिया में, अगर ये डिप्रेशन की तरफ दुनिया चली जाए तो लोग फाका कशी की तरफ आ जाए। नंबर 1। नंबर 2 बात हुई थी आबना हरमुज, ये इंटरनेट की बात हो रही थी। आबना हरमुज से ज्यादातर केबल्स गुजर रहे हैं इंटरनेट के, और पासदारान ने कह दिया था कि अब हमारी बारी है कि ये जो केबल्स हैं इसको भी हम नहीं गुजरने देंगे इधर से। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया एक जमूत का शिकार हो जाती। दुनिया का पूरा फाइनेंशियल निजाम जो डिपेंड ही इसी पर करता है आजकल, जो इंटरनेट पे करता है, तो लिहाजा डाटा ट्रांसफर पे करता है हर चीज। तो वो तमाम ये बड़ी खतरनाक चीजें होती जा रही थी और पासदारान तैयार बैठे थे उसके लिए। और आखिरी बात इसमें ये 5 सेकंड की कि पासदारान और ईरान ने अपने पैरों पर खड़े होकर बता दिया कि हम दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत और ताकत के सामने डटे रह सकते हैं। तो अमेरिका नहीं चाहता था कि दूसरा वियतनाम बन जाए और अमेरिका इस क्वागमायर में फंस जाए और दुनिया इस अजियत में, क्योंकि वियतनाम में के वक्त में तो दुनिया पूरी अजियत में नहीं आई थी, वो हालात दूसरे थे। अब तो हरमुज की वजह से पूरी दुनिया एक तकलीफ और अजियत में, मईशत अजियत में आ गई थी। लिहाजा ये बात अब बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। और यही वजह है कि इजरायली लॉबी का तमाम प्रेशर जो है अब भी है, और नेतन्याहू का उसका पलड़ा थोड़ा सा ऊपर चला गया और वजन आ गया जो प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप पे पड़ा मिड टर्म इलेक्शन का, और उसी तरीके से मईशत का अमेरिका में। और वो जो कांग्रेसमैन वुमेन, देखिए जो नुकता चीन है वो तो 4-5 है, बाकी तमाम के तमाम कह रहे हैं कि किसी तरह जान छुड़ाओ इस मुसीबत से। अब मिड टर्म इलेक्शन में जो रह गए हैं बाकी दिन, उसमें डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि रिकवर करें, क्योंकि वो पॉलिटिकली अपनी मौत में नहीं मरना चाहते हैं। तो जब वो रिकवर करना चाहेंगे तो उनको उसमें कुछ टाइम चाहिए। एमओयू कल साइन हो जाएगा, उसके बाद 60 दिन है। उस 60 दिन में जिस तरह की गुफ्तगू हो रही थी, बाकी पैनलिस्ट सीमा साहब ने भी और मारिया साहब ने बात की कि जिस तरह वो पहले से उसके खदोखाल पर पहले भी काफी बहस हुई है, अब सिर्फ उसकी नोक पलट करनी है ठीक 60 दिन में, क्योंकि दोबारा मुतहम्मल नहीं हो सकता। इजराइल तो चाहेगा कि दोबारा ये डॉक्टर साहब, ये आपने दुरुस्त बात की है और ये भी आपने दुरुस्त कहा है कि ईरान को बड़ा हल्का ले लिया था अमेरिका ने, लेकिन ईरान ने भी साबित कर दिया है डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा कि वो लोहे का चना है जिसको चबाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है।